فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ شوہر اپنی بیوی کی میت کو کندھا دے سکتا ہے، لے کے جا سکتا ہے، دفنانے تک ان کی قبر میں ان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ صرف ان کے لیے حکم یہ ہے، ان کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، ان کے لیے حکم جو ہے وہ مس کرنے کی ہے، یعنی ٹچ کرنے کی ہے۔ شوہر اپنی مردہ بیوی کو ٹچ نہیں کر سکتا، وہ اس صورتحال میں جبکہ دوسرے لوگ موجود ہو۔ اگر دوسرے لوگ موجود نہ ہو، میاں بیوی سفر میں ہے اور سفر کے دوران کسی صحرا دشت میں ہے، وہاں پر کوئی بندوبست نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی، تو اس کو غسل دینے کے لیے میاں اسے ٹچ بھی کر سکتے ہیں، اسے غسل بھی دیا جا سکتا ہے ان کو، اور ایسے ہی بیوی بھی اپنی شوہر کو۔ لیکن اگر دوسرے لوگوں کی موجودگی ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو ٹچ نہیں کر سکتی اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے یہ حکم الگ ہے۔ لیکن جنازے کو کھندا دینا، ان کی نماز جنازے میں شرکت کرنا، بلکہ ان کو قبر تک لے کے جانا، ان کو دفنانا، یہ سارے احکام جو ہے اس میں برابر ہے۔ یہ آپ لوگوں کا الگ ہی کام ہوگا کہ آپ کے علاقے میں نہیں لوگ جاتے، یہ رسم و رواج ہوگا، لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے یہ سارے کام کر سکتے، الا مگر اسے ٹچ نہیں کر سکتے، اسے غسل نہیں دیا سکتا، کیونکہ ظاہری طور پر جو دنیاوی احکام تھے نکاح کے، اب وہ دونوں کے درمیان ختم ہو گئے، کیونکہ ظاہری طور پر جو احکام موجود تھے دنیاوی، جیسے کہ وہ ان کی یعنی اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن بیوی کے فوت ہونے کے بعد وہ سالی کے ساتھ نکاح ان کا جو ہے وہ جائز ہو گیا۔ حکمی زوجیت ہے وہ حکمی زوجیت باقی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں جو خاتون جس شوہر کی حیات میں وفات پائے اور ان کی نکاح میں ہوتے بھی وفات پائے، تو پھر جو ہے وہی عورت جنت میں بھی ان کی بیوی ہوگی، بشرط کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، منظور کر لے، تو پھر جائز ہے بالکل۔ تو ظاہری احکام جو شریعت کی تھے نکاح والے وہ تو اب منقطع ہو چکے ہیں، لیکن حکمی نکاح اب بھی باقی ہے، فلہذا صرف ٹچ کرنے کا ممانعات ہے، بقیہ ان کے جنازے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، دفنانے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، ان کی میت کو کندھا بھی دے سکتے ہیں۔